أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. سورہ بقرہ کی 254، 55 اور 53 آیات مقدسہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے 253 آیات مبارکہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کا تذکرہ پڑھا. اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور ان کو فضیلتیں عطا فرمائی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگ فرما بردار ہوتے، سارے کے سارے ہی مسلمان ہوتے، اور کوئی بھی کافر نہ ہوتا، کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں تھی. اسی طرح سورہ بقرہ کی 255 آیہ مبارکہ یہ آیت الکرسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جمیع کمالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات اور بہت سارے کمالات کا اس میں ذکر ہے. اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں فرمایا، کسی پر یوں سختی نہیں فرمائی کہ تم نے اسلام کو قبول ہی کرنا ہے اور نہیں کرو گے تو تمہیں اڑا دیا جائے گا. نہیں، اللہ کریم جل مجدہ نے دین کے بارے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کسی پر جبر نہیں ہے. دین کی تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور دین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ دین اسلام ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں، اور اس پر عمل کرنے میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے. اور اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے نصیب نہیں ہوگی، اور جس کو اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ زبردستی مجبور کر کے کسی کو کلمہ پڑھایا جائے اور کسی کو اسلام میں داخل کیا جائے. روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے بیٹے مسلمان نہیں ہو رہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان پر سختی کروں تاکہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور انہیں مجبور کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ مقدسہ تلاوت فرمائی اور فرمایا لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. آپ انہیں تبلیغ کیجئے، آپ انہیں نصیحت کیجئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. انہیں حکمت کے ساتھ اور اچھی واعظ اور نصیحت کرتے ہوئے انہیں دائرہ ایمان میں داخل ہونے کی تلقین کریں، زبردستی ان کے ساتھ نہ کیجیے. کیونکہ ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی، اور ایک عقل مند شخص سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے اور گمراہی کیا ہوتی. اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں. اور عقل مند آدمی، سمجھدار لوگ، اہل شعور اور اہل دانش لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان کی کامیابی اور نجات کس میں ہے اور ان کی ناکامی اور ان کو
گمراہی کے راہ پر ڈالنے والی چیز کون سی ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ ایک مضبوط حلقے کو تھام لے گا جو نہ ٹوٹنے والا حلقہ ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تعبیرات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے۔ طاغوت کفار کو بھی کہا گیا ہے جو اہل ایمان کو پریشان کرتے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ برسر پیکار رہتے تھے۔ اور طاغوت بعض اوقات انسان کی اپنی خواہشات نفسانی بھی طاغوت بن جاتی ہیں کہ اس کے راہ میں حائل ہو جاتی ہیں اور اسے سیدھی راہ پر نہیں آنے دیتی، اس کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اس لیے جو بھی طاغوت کی شکل میں چیز آئے، شیطان آئے، بت آئیں، یا بتوں کے ماننے والے کفار آئیں، ان سب کا انکار کرے۔ فرمایا جو ان کو نہیں مانے گا اور اللہ کو مانے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، وہ ایسا مضبوط حلقہ تھام لے گا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور وہ اس کو تھام کر کامیابی کی زندگی گزار لے گا۔ لن انفصام لہا، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ ایسا مضبوط حلقہ ہے، وہ ایسی مضبوط چیز ہے کہ جس کو پکڑ کر انسان، آدمی گرنے سے بچ جاتا ہے اور ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں اکراہ اور مجبوری سے مراد دین اسلام میں داخل ہونے کے اعتبار سے اور کسی کو اسلام قبول کروانے کے اعتبار سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جب مسلمان ہیں، دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے اور اب ہمارا کسی بھی اسلامی قانون پر عمل کرنے کو دل نہیں کرتا یا اسلامی شعار اپنانے کو دل نہیں کرتا تو ہم کہیں گے دین میں کوئی سختی نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے بعض نادان دوست کر دیتے ہیں۔ دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے جی، کوئی سختی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین میں داخل ہو کر اپنی مرضی کی چیز کرتے رہیں۔ نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھ لیں، نہیں جی دین میں کوئی سختی نہیں ہے، پڑھ لیں، ٹھیک، روزہ رکھ لیں، اور جی دین میں کوئی سختی نہیں ہے، روزہ رکھ لیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح قانون ہے، اسلامی قانون ہے، اسلام میں کوئی حدود اور تعزیرات کا ایک آئین اور اصول دیا اور قوانین دیے ہیں۔ قتل کی سزا قتل ہے، اسی طرح دیگر سزائیں، چوری کی سزا کا ذکر ہے، بدکاری کی سزا کا ذکر ہے، ساری حدود و تعزیرات بیان کی گئی ہیں۔ اور کوئی شخص جو ہے وہ ان کا ارتکاب کر بیٹھے اور حدود اللہ کو پامال کر بیٹھے اور پھر کہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دین میں جہاد کا تصور نہیں ہے اور یہ کہا جائے کہ جی دین میں سختی نہیں ہے اس لیے جہاد ختم ہو گیا، نہیں۔ اس کی تعبیر اس سینس میں ہے کہ دین کے معاملات کے اندر کسی کو مجبوراً آپ دائرہ ایمان میں داخل نہ کریں، دین کی اچھی تعبیر کریں، دین کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں اور اچھے اسلوب کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں یا ایک اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہیں، تو ان کو ان تمام اصول و ضوابط کو اپنانا ہوگا جو اسلام نے بیان کیے ہیں، اور ان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کی کرم نوازی کیا ہے کہ جب کوئی شخص ایمان کی طرف راغب ہوتا ہے یا ایمان لے آتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ اس پر اپنا فضل بھی کرتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ روشنیاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی ہدایت اور روشنی میں آ جاتا ہے، اور اللہ کریم اس کے لیے کفر اور ظلمات کفر سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ یا وہ ایمان میں آ چکا ہے تو اب اس کے لیے نیکیاں اور برائیاں وہ بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اب اس کو سمجھ ہے کہ وہ یہ کام کرے گا تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور یہ کام کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے مراد کفر کی تاریکیاں ہیں اور نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے، یا ظلمات سے مراد گناہوں کی تاریکیاں ہیں اور نور سے مراد فرما برداری کی روشنی ہے، یا ظلمات سے مراد جو نفس کی
تاریکی ہے کہ نفس انسان کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے، اور نور سے مراد روحانیت ہے کہ اللہ کریم نفس کی کارستانیوں سے انسان کو بچا کر روحانیت کی طرف لے آتا ہے، اور انسان پھر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری توفیقات ان کو نصیب ہوتی ہیں جو اہل ایمان ہیں، جن کے دل میں ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے راسخ فرمایا اور وہ ایمان پر کاربند ہیں۔ والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کفر پر اڑے رہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے مددگار طاغوت ہیں، شیطان ان کا مددگار ہے، اور ان کے مددگار ان کے وہ کفار ہیں جو ان کے خیال میں ان کی تمام پریشانی اور مشکلات کا حل ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا کام کیا ہے کہ وہ روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ گویا ایمان یہ روشنی ہے اور کفر تاریکی ہے، اور بت اور شیطان اور انسان کا نفس وہ انسان کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے اور نیکی سے نکال کر برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ انسان کو ایسی روشنی فراہم کرتا ہے جس سے وہ نیک اعمال کرنے پر راغب ہوتا ہے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مددگار بھی کافر ہیں۔ شیطان ان کا مددگار ہے جو روشنی سے گمراہیوں کی طرف انہیں لے جاتا ہے، اور جب یہ گمراہی میں چلے گئے اور پھر اس تاریکی میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ واپس آنے کا رستہ مسدود ہو جاتا ہے، واپس آنے کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جس نے کفر اختیار کیا اسی کفر پر اس کی موت آئی، اور وہ اس دنیا سے کفر کی حالت میں رخصت ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم سے پھر نکلنے کی کوئی راہ انہیں نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی اور ایمان کی روشنی پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔